بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم ایک آج نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، وہ ہے داستان ہائے قرآن، قرآن کی داستانیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ایک ایک داستان کو بیان کریں اور اس پر تبصرہ کریں، ضروری سمجھتے ہیں کہ خود قرآن کی جو داستانیں ہیں ان کی خصوصیات کیا ہیں۔ حقائق کو بیان کرنے کے مختلف طریقے ہیں، جن میں نثر ہے، نظم ہے، ڈائریکٹ حقیقت بیان کی جاتی ہے، اور ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ داستان کی صورت میں کسی حقیقت کو بیان کریں اور اس پر تبصرہ کریں اور اس سے سبق آموز پہلو اور نتیجہ نکال کر لوگوں کو بتائیں۔ اسی وجہ سے قرآن کی جو داستانیں ہیں ان میں خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کی داستان لیلا مجنو کی داستان کی طرح نہیں ہے، کلیلہ دمنہ کی طرح نہیں ہے، رستم و سراب کی طرح نہیں ہے۔ قرآن کی داستان قصر و شیرین اور فرحاد کی طرح نہیں ہے۔ قرآن کی داستان ہیر اور رانجھا کی داستان کی طرح نہیں ہے۔ قرآن کی داستان میں افسانہ نہیں پایا جاتا، حقیقت پائی جاتی ہے۔ آدم کا ذکر ہے، اس کی داستان ہے، تو حقیقت میں ایسا واقعہ ہوا ہے۔ نوح کے طوفان کا ذکر ہے تو طوفان واقعہ ہوا ہے، ان کے بیٹے کا تذکرہ ہے تو واقعہ ہوا ہے۔ اسی طرح جو ہے جالوت کا واقعہ ہے، طالوت کا واقعہ ہے، داؤد کی تذکرہ ہے، حضرت سلیمان کا تذکرہ، اور وہاں پر ان کی جو تاریخ میں حقائق آئے ہیں ان کو بیان کیا ہے قرآن نے۔ پس قرآن کی داستانیں، کہانیاں افسانے نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی ہیں۔ دوسری خصوصیت قرآن یہ ہے کہ قرآن نے پوری داستان بیان نہیں کی۔ کیوں؟ کہ قرآن کا مقصد داستان بیان کرنا نہیں ہے، کہانی سنانا نہیں ہے کہ کہانی لوگ سن کر سو جائیں، بلکہ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ کہانی کا وہ پہلو بیان کیا جائے جس سے لوگ جاگ جائیں، جس سے عبرت حاصل کریں، جس سے ان کے اندر موٹیویشن آئے۔ اور قرآن کی داستانوں میں ایک اور خصوصیت یہ پائی جاتی ہے کہ قرآن کی داستانیں ان میں ایک خاص قسم کا نظم اور ترتیب پائی جاتی ہے، کیونکہ قرآن چاہتا ہے کہ داستان کے ذریعے ہمیں حقائق تک پہنچائے، داستان کے ذریعے ہمیں عبرت سکھائے اور ہدایت کی طرف آگے بڑھیں۔ انشاءاللہ میں سلسلے کو ہم نے شروع کر دیا، اور انشاءاللہ ہم حضرت آدم کی داستان سے شروع کریں گے، اور قرآنی داستان ہر سیشن میں ایک داستان بیان کی جائے گی۔ آج صرف مقدمے کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے، قرآن داستان کے ذریعے کس طرح لوگوں کو ہدایت کی طرف لانا چاہتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔